میرے پاکستانیوں، آج آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے میں نے میٹنگ کی اور میری ٹیم نے، اور اس میٹنگ کا مقصد جس طرح سب کو اندازہ ہوگا، وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف ایک 9 مہینے کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کیوں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ آئی ایم ایف کا اب قرضہ جو $3 ارب کا ان کو نہیں ملتا تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان، جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا، بلکہ 13 مہینے پہلے میں نے جب کہا تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے۔ سارا شور مچ گیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضا بنا رہا ہے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کا خدشہ ہے۔ ڈیفالٹ کا پہلے مطلب سمجھ لے کیا ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی پچھلے مہینے 38% مہنگائی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یعنی اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا، تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی، یہ 60% پہ پہنچ جائے گی۔ بلکہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن، کہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لے جانی پڑیں گی، یعنی جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں۔ اس سے کمزور تو بالکل ہی پس جاتا ہے نا۔ تنخواہ دار طبقہ جو آج بڑے برے حالات میں ہے، اس سے بہت دگنے برے حالات ہوتے ہیں اگر ڈیفالٹ کرتا ہے۔ اور صرف فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھا ہوا ہے، جو ملک سے باہر ہیں۔ یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں، جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے پھر آئی ایم ایف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو آپ کی یہ جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے، یہ تب تک انڈورس کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی۔ جو نئی گورنمنٹ آئے گی، ظاہر ہے وہ اپنا پھر سے اپنے پروگرام کے تحت آئی ایم ایف سے بات چیت کرے گی۔ لیکن صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر، فیٹف کی ہمیں بلیک لسٹ پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں، ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا۔ تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا، کیونکہ اگر بلیک لسٹ پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں، وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفالٹ سے ہوتے ہیں، یعنی فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے، اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کر رہی تھی اسمبلی میں۔ تو جب ہم نے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کریں یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں این آر او دو، نیب کے اندر چینجز لے کے آؤ، جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو، اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ہم نے وہ این آر او نہیں دیا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کے باوجود ہم نے پھر وہ، اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے، اور آج جو فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی، وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، کرپشن بچانے کے لیے۔ آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے، الیکشن جب آئیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی، تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے۔ ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ 10,000 ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں۔ آج جو ہماری اکنامک ٹیم تھی وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے، ان کو اکٹھا کیا، زوم کے اوپر لیا۔ میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں، ساری سینئر لیڈرشپ کی یا اندر ہے کیسز ہیں، اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے۔ جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا، ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے، پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا، اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے، وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا۔
تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی۔ اب اس میں دو اور چیزیں تھیں۔ میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے، ان سے جو میں بات کر رہا تھا، ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، تو یہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے، یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے، تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے۔ جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے، الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی، جب ان کو اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے، اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے۔ میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے، جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے، تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی، اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کرے۔ میڈیا کنٹرول کر لیا ہے، ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو، یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں۔ پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان۔ ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی، اور کرونا کے باوجود کیسے 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی، گروتھ ریٹ تھی 2 آخری سالوں میں، جو ایوریج تھی وہ 6% تھی۔ تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر گئی ہے، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ تھا، پر کیپٹا انکم بن رہی تھی، ٹیکس بڑھ رہے تھے، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی۔ تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا، اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے جو ان کی جو پالیسیز تھی، اور یہ ہمیشہ یہ ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں۔ 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی، ملک بینکرپٹ تھا، 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے، اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب 2018 میں، تو ایکسپورٹس گر گئی۔ انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی، تو اسے ہوا کیا؟ امپورٹ سستی ہو گئی، ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی، ایکسپورٹس گر گئی۔ جب ایکسپورٹس گری ڈالر کی، جب 3 گنا زیادہ جب امپورٹس ہو جائیں ایکسپورٹس کی، تو وہ ملک کیسے آگے ترقی کر سکتا ہے؟ تو تب بھی انہوں نے یہی کیا۔ اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا، روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے۔ لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں، اس کا کیا ہوا کہ ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی، ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی، پھر را مٹیریلز جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے، اس کو بند کر دیا، انڈسٹری نیچے جانی شروع ہو گئی، ٹیکس کلیکشن نیچے جانی شروع ہو گئی۔ 3 ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ پہ جو پیسہ آئے گا۔ 7 ارب ڈالر صرف 1 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور ریمیٹنسز کی کمی میں۔ ریمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا؟ کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکیٹ میں، روپیہ کی قدر کدھر چلی گئی اور آفیشل کدھر تھی، کہ لوگوں نے بینکوں کے تھرو پیسہ نہیں بھیجا، دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا، ہمارا ریمیٹنسز کم ہو گئی۔ اور ایکسپورٹس کم ہونی تھی، جب انڈسٹری کے اوپر انہوں نے را مٹیریل بند کر دیا، ایکسپورٹس کم ہو گئی۔ تو 7 ارب ڈالر کا 1 سال میں کمی آئی ان کے دور میں، جبکہ 3 ارب ڈالر کا ہم اب قرضہ لے رہے ہیں۔ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے۔
کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور کتنی دیر چلے گا؟ اور پھر اوپر سے سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں. جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں تو آگے کیا رہے گا مستقبل پاکستان کا؟ اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری, یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے, ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے, پبلک کے مینڈیٹ سے آئے, 5 سال کے لیے آئے, وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے. اصلاحات تب ہوتی ہیں ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو, اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں, تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں. جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں, یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں, آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ تو وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھے. اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے؟ کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں 200 سے کم روپیہ کروں گا, آتے ساتھ اس نے کہا ڈالر کم کروں گا, پہلے تو کہا 100 سے کم کروں گا, یہ سارے انہوں نے نعرے مارتے رہے. ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی بھی تاریخی, روپیہ بھی تاریخی طور پہ نیچے گرا. اس کے علاوہ جو انہوں نے وعدے کیے سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں, لوگوں کے آج حالات کیا ہیں. تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا. جو کوشش کی جا رہی ہے انجینئرنگ کی, وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے. تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو اس سے تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا, اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا. تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے, آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں. آئین جو فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دے ہی دیں گے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں, کاٹ کے جب نکالی جائے گی, جب ایک مینڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی, وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا, وہ پھر ایک وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر جو غلط چیزیں آ گئی ہیں, جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے, جو مشکل فیصلے چاہیے, جو رول آف لا, قانون کی بالادستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ آئے, سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا. وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس, یہ جو قرضے واپس کریں گے, وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے. تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے. سیاسی استحکام, اس کے بعد اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لا, قانون کی حکمرانی, یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے, اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو, اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو, اور اس کے بعد ہم اپنے قرضے واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں, لوگوں کو نوکریاں ملیں, بے روزگاری ختم ہو, دولت میں صاحب لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے. اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے, اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آخر میں ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے, اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے. صحت کارڈ کو کئی جگہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے, مڈل کلاسز کے لیے, سفید پوش کے لیے. کتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی اسپتال میں علاج ملنا چاہیے, اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے, کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے
اس کی حفاظت کی جائے، اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں، لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو. نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے، ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا. آخر میں صرف اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے، جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں، اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے، ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے. اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے، یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے، جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے. اور عجیب چیز سن رہی ہے کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں. یہ بھی آپ ذرا آپ کو دھچکا لگے گا سن کے.